حلال کمائی کر کے اب صاحب کو لوگ کہتے ہیں اب صاحب یہ میرا حصہ 11% میں ڈال دیں۔ سبحان اللہ۔ کوئی یہاں نہیں پہنچ سکتا تو جتنی اس سے نصاب ہے وہ چاہے 100 روپے کی ٹافی لے کے آگے گلی محلے کے بچوں کو تقسیم کر دیں۔ سبحان اللہ۔ ہر کسی کی نصاب کے مطابق وہ عمل کرتا ہے، وہاں دولت نہیں دیکھی جاتی، دل دیکھے جاتے ہیں۔ آج جب اللہ تبارک و فرماتا ہے آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں تو آسمانوں والی ساری مخلوق اس بندے سے پیار کرنے شروع کرتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ جبریل زمین پہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے پیار کرتا ہے، اہل زمین اسے پیار کرو، پیار کرو۔ پھر زمین کی ہر مخلوق اس بندے سے پیار کرنے شروع کر دی۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ نے یہی کہا تھا نا انا مولا رسول اللہ، جب شیر سامنے آیا تھا تو یہی کہا تھا کہ میں اللہ کے رسول کا خادم ہوں، غلام۔ اس شیر نے پہچان لیا تھا کہ یہ غلام مصطفیٰ ہے۔ ہر مخلوق پھر اس سے پیار کرنا شروع کر دیتی ہے، تو جس سے پیار ہو جاتا ہے پھر اس کے نام پہ نذرانے دیے جاتے ہیں، پھر جس سے عشق ہوتا ہے اس کے نام پہ دولت قربان کی جاتی ہے۔ تو یہ فلسفہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو اس لائق سمجھا، ہمارے سینوں کو اس لائق سمجھا کہ حضور غوث اعظم کی محبت ہمارے سینوں میں ڈال دی۔ اب کوئی اگر نہیں اس معاملے میں پیش رفت کرتا وہ اپنے سینے پہ سوچے کہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کی محبت مخلوق کے دل میں ڈال دیتا ہوں، پھر ساری مخلوق مجھ سے زمین والے اسے پیار کرنا شروع کرتے۔ تو یہ سوچو تو صحیح، اتنے ڈنگ کے ہر ولی کی عزت ہے، ہر ولی ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن جتنا ڈنکا حضور غوث اعظم کا بجا ہے، جتنا ذکر دنیا کے کونے کونے میں حضور غوث اعظم کا ہو رہا ہے، ہم نے اتنا کسی اور ولی کا ساری شان والی کسی اور کا اتنا ڈنکا بجتا نہیں دیکھا۔ لے یا والے دا نام یہ ہر ان پڑھ بندے کی زبان پہ بھی لفظ ہے، ہر بندے کی زبان پہ لفظ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور پھر بات یاد رکھنا اللہ من آتنی ولی فقط آذنت بالحرب، جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، فرمایا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی ہے اور عربی لغت کا قانون ہے الاشیاء تورث بذاتها، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ اگر اللہ کے ولی سے دشمنی رکھنے والے کو اللہ اپنا دشمن جانتا ہے، اس سے اعلان جنگ کرتا ہے، تو جو اللہ کے ولی سے پیار کرتا ہے اللہ اس سے بھی یقیناً پیار بھی فرماتا۔ ایک بات یاد رکھنا، اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار جو اللہ کے ولی ہیں انہیں کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا وہ ایمان والے بھی ہوتے ہیں اور تقوی والے بھی ہوتے ہیں۔ یہ ولی کی پہچان ہے، بے نمازی نہیں ہوتا، دین کا باغی نہیں ہوتا، شریعت کا باغی نہیں ہوتا ہے۔ میرے پیر و مرشد رحمت اللہ علیہ حضور پر بیان پیر محمد سعید احمد مجدی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو شریعت سے بغاوت کر کے کہے کہ میں ولی ہوں، فرمایا ولایت کی تم سے ہوا بھی نہیں لگتی ہے۔ کائنات میں سب سے بڑے ولی آمنہ کے لال ہیں۔ سبحان اللہ، جو مانتا ہے وہ سبحان اللہ بولے۔ سب سے بڑے ولی خلق سے اولیاء اور اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجور ہے، تاجداروں کا مولا ہمارا نبی، کرد و بدری رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدری کا نکلا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ جامع مسیحا، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ تو اللہ تبارک اپنے محبوب کو سب سے بڑی شان عطا فرمائی ہے اور سب سے بڑے ولی کائنات میں مخلوق کے لیے مصطفیٰ ہیں۔ کوئی ایک بھی بندہ بتا دے کہ ساری زندگی میں نبی پاک نے ایک بھی نماز پڑھی، پھر مولا علی ولیوں کے سردار ہیں، ایک نماز مقام صحابہ پہ حضور کی اطاعت میں قضا ہوئی، سورج واپس آیا تھا علی کی نماز
کربلا کے میدان میں حسین نے سر سجدے میں کٹایا ہے. کائنات کے جتنے ولی ہیں اور ان کے جتنے سردار ہیں وہ تو 5 وقت کے نمازی ہیں اور داڑھی بھی پوری ہے, شریعت کا لبادہ بھی ہے, سنت کا لبادہ بھی ہے. اگر کوئی ننگا ہو کے بیٹھ کے کہے میں ولی ہوں اور 10 دن تک مہینہ نہائے گا اور کبھی وہ پیر کی حاصل نہ کر سکے اور کہے میں ولی ہوں, نہ وہ ولی نہیں, وہ ولا تو ہو سکتا ہے, ولی نہیں ہو سکتا ہے. وہ پیر تو ہو سکتا ہے, پیر نہیں ہو سکتا. ہم نہ کسی مراسی کو پیر مانتے ہیں اور نہ کسی پینے والے کو پیر مانتے ہیں. ہم پیر مانتے ہیں داتا علی حجویری کو, جو لاہور بیٹھ کے کعبہ دکھا دیتا ہے, وہ جوتوں سے رائے روٹی کو زمین پہ لا سکتا ہے. ہم پیر مانتے ہیں خواجہ معین چشتی اجمیری کو, جو نظر اٹھائے تو مناظر لاکھ کو کلمہ پڑھا دیتا ہے. ہم فرید الدین گنج شکر کو مانتے ہیں, نظام الدین اولیاء کو مانتے ہیں, بختیار کامل کو مانتے ہیں, مجدد الف ثانی کو مانتے ہیں. ہم حضرت خیر کو نہیں مانتے, ہم تو اس کو مانتے ہیں شریعت کا پہرا دینے والا بھی اور تربیت کرنے والا بھی. اور حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ نجیب الطرفین ہیں, حسبی حسینی سید ہیں. ماں کی طرف سے 10ویں نسبت امام حسن سے جا ملتی ہے اور 14ویں نسبت امام حسین سے جا ملتی ہے باپ کی. اب توجہ کرنا, ماں کا نام ہے ام الخیر فاطمہ, یہ آپ کا لقب ہے ام الخیر کنیہ ہے, خیر کی ماں. اور ادھر باپ ہے ابو صالح, ادھر ام الخیر ادھر ابو صالح. خیر بھی آ گئی, صالحیت بھی آ گئی, خیر بھی آ گئی, صالحیت بھی آ گئی. ان کا ایک لقب تھا جنگی دوست, جنگی دوست, بہادر, شجاعت. اور یہ خاصہ ہے سادات کرام میں. توجہ کریں, جو امام حسن کی اولاد ہوتی ہے ان میں 2 چیزیں نمایاں ہوتی ہیں. ایک وہ زمانے میں زیادہ سب سے سونے ہوتے ہیں, سبحان اللہ, جس کو بات سمجھ آئی وہ بولے سبحان اللہ. جو حسنی سید ہوتا ہے وہ سونا بھی ہوتا ہے کائنات میں اس وقت کے لوگوں سے, اور سخی بھی بڑا ہوتا ہے. اور جو حسینی سید ہوتا ہے اس میں جرت بھی ہوتی ہے اور ہیبت بھی ہوتی ہے. اگر کسی نے جرت اور ہیبت, سخاوت اور حسن کسی میں اکٹھا دیکھنا ہو تو حضور غوث اعظم کو دیکھ لیں. سبحان اللہ, حضور غوث اعظم میں دیکھ لیں, جن میں حسن کی نسبت بھی پائی جاتی ہے اور امام حسین کی نسبت بھی پائی جاتی ہے. سخاوت میں کمال تھا. میں نے پڑھا ہے کہ ایک مرتبہ جو آپ زیب تن لباس کرتے تھے دوسری مرتبہ نہیں کرتے تھے, بڑے سے بڑا قیمتی بھی ہوتا تھا, اللہ کے راستے میں دے دیا کرتے تھے. وہ چور آ جائے تو اسے لباس بھی دے دیتے ہیں, کتب بھی بنا دیتے ہیں. یہ سخاوت کہاں سے ملی؟ امام حسن سے ملی. حضرت امام حسن کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص آیا آپ کی بارگاہ میں, حضور میں منگتا ہوں, آپ میں بیٹھ گیا. حضور کیا کرنا ہے؟ فرمایا میرا وظیفہ آ رہا ہے میرے معاویہ سے. کتنا؟ 5 لاکھ درہم. کتنا؟ 5 لاکھ درہم آ رہا ہے امام حسن کے پاس. جب وہ اشرفی آئی نا سننے کی اور درہم و دینار آئے تو فرمایا سارے کا سارا اس کو دے دو. یہ سخاوت امام حسن کی ہے اور وہی سخاوت حضور غوث اعظم میں پائی جاتی ہے. اور ماں کی طرف سے سبحان اللہ, ام الخیر, بھلائی, نیکی, سخاوت, حسن, اور باپ کی طرف سے جرت, سبحان اللہ, ہیبت, جلال. کسی کو دم مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, بادشاہ بھی اس لیے بھیجے نا تو جلال کا عالم یہ تھا, وہ کا عالم یہ تھا کہ پکڑ کے نا اس کو نچوڑتے تھے اور اتنا خون نکلتا تھا. فرماتے تھے اگر مجھے تیرے محل کے ڈوبنے کا خدشہ نہ ہو تو میں اتنا نچوڑتا اس کا کہ یہ سارا خون تیرے محل کو ڈبو دیتا. غیرت دیکھو سید کی غیرت. فرمایا غریبوں مسکینوں کا خون نچوڑ کے مجھے تحفے دیتا ہے. نا آج کے دنیا دار لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ رشوت لے کے, فراڈ لگا کے, غریبوں یتیموں کے مال غصب کر کے اپنے پیر کو جا کے نذرانے دینے, پیر صاحب کو حج عمرہ کرا دینا. تیرے حج عمرے کس کام کے؟ تو غریبوں کا خون نچوڑ کے لے جا رہا ہے اور تیرا پیر محتاج نہیں ہے. اگر وہ پیر ہے تو تیرے نذرانوں کا محتاج.
جو مریدوں کی جیبوں کی طرف دیکھے وہ پیر کو ہوتا ہے. پیر تو ہوتا ہے جو سخی ہوتا ہے، جس کے پاس غنا ہوتا ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان دی ہوتی ہے کہ شان بے نیازی اس کے پاس ہوتی ہے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ چیز ہوتی ہے پھر ان کو جب آشنا بھی ہو جاتا ہے جسے سبق یاد ہوا اسے چھٹی مکتب عشق کا دستور میں لاتا دیکھا جسے سبق یاد ہوا اسے چھٹی. یہ دل سکتی ہے برداشت کرتے ہیں. ایک بات مکمل ہو گئی کہ گلی گلی نگر نگر یہ جو 11ویں شیعہ کا ختم دلوایا جا رہا ہے، یہ آپ کی یاد میں محفلیں ہو رہی ہیں، یہ آپ کا ذکر ہو رہا ہے، آپ کا چرچا ہو رہا ہے، آپ کی سیرت و کردار کو بیان کیا جا رہا ہے. دیکھیں نا 40 سال تک آپ نے شام کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، 15 سال تک ہر رات آپ مکمل قرآن پڑھا کرتے تھے. ہم ایسے پیروں کو ماننے والے ہیں جو ہی تو نہیں ڈنکا بج رہا. اور پھر ان اللہ کے نیک بندوں کی محبت جو ہے وہ قیامت کے دن کام آئے گی. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امت کا ایک فرد وحید کس مرتبے پہ ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے 40 سال تک، کتنے سال؟ 40 سال دین پڑھایا ہے. صرف تو کتبہ اللہ نے مجھے اس دین پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے کتب بنا دیا. تو غریب وہ ہوتا ہے جو شریعت کا عالم بھی ہوتا ہے، شریعت کا حامل بھی ہوتا ہے، شریعت کا پابند بھی ہوتا ہے. بات سمجھ آنی چاہیے. میرا خیر بات پھڑپڑا رہی ہے بار بار کانوں پہ گرا گزر رہی ہے. ایک کو اس کی بند کر دیں، آواز کھول دیں، ایک کو بند کر دیں. سادی باتیں سننے والی توجہ کریں. 40 سال تک آپ نے دین پڑھایا ہے، اور کتنے پیریڈ پڑھایا کرتے تھے؟ روزانہ 18 کتابیں پڑھایا کرتے تھے. سبحان اللہ. 18 پیریڈ روزانہ لیکچر، 18 لیکچر دیا کرتے تھے. اب سوچو آج کا تو پروفیسر ہے، میں خود اسکول ٹیچر ہوں، پرنسپل اسکول کا. مجھے پتا ہے کہ جہاں ان کو 7 پیریڈ دی جاتے ہیں نا کسی ٹیچر کو، 8واں دے جائے نا تو وہ کہتے ہیں موت آ گئی، ہمارا فری پیریڈ کیوں نہیں ہے. ہم مسلسل 7 پیریڈ پڑھائے، 8 پیریڈ، ہمیں ریلیکس چاہیے، ہمیں بریک بھی چاہیے اور ایک پیریڈ بھی فری چاہیے روزانہ. میں تو ٹیچر ہوں. اب سوچو آج کا پروفیسر صرف 7 لیکچر دے لے اور آپ کی لمبی تان کے سو جائے کہ میں تھک گیا ہوں. اب سوچو جو ساری رات دین پڑھتا بھی رہے پڑھاتا بھی رہے اور سارا 24 گھنٹے 24 آور میں 18 پیریڈ پڑھائے. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے فقہ کا مسئلہ ہے کہ اگر بندہ سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. سو جائے، نیند آ جائے تو بندے کا وضو. اب سوچو جو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی پڑھتے ہو گے، یہ مشہور ہے، اپنے رہے بیگانوں نے بھی لکھا ہوا اپنی کتابوں میں. 40 سال تک جو عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے رہے، مجھے بتاؤ سوتے ہو گے کہ نہیں ہوتے؟ 40 سال تک جس نے رات کو سویا ہی نہ ہو اور دن میں 18 سبجیکٹ پڑھا رہا ہو، اس سے بڑا دین کا خادم کون ہوتا ہے؟ یہ مرتبے جو ہی نہیں ملتے. یہ اللہ کے دین کی خدمت کی جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ قطبیت کے مرتبے عطا فرما دیتا ہے. اتنے بڑے عالم اور ان کی محبت آج گلی گلی کریا کریا بستی بستی میں ہے، تو یہ محبت رہے گا تو نہیں جائے گی. حدیث ہے بخاری کی، حضور فرماتے المرء مع من احب، فرمایا جو جس سے پیار کرتا ہوگا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جو جس سے پیار کرتا ہوگا قیامت کے دن اسی کے ساتھ. آج اگر تو بندہ ہر ماہ 1000 روپیہ لگا رہا ہے، 2000 5000 10000 لگا رہا ہے حضور غوث الاعظم کے پیار میں، تو کیا قیامت کے دن بھول جائے گا اس بندے کو؟ شرط یہ ہے کہ کمائی حلال کی لگائے، شرط یہ ہے کہ کمائی حلال کی ہو. یہ نہ ہو کہ ڈکیٹی کر کے رشوت لے کے چوری کر کے تو مہینے بعد 11 کے 4 دیکھے پکا دی. کس کام کی بھائی؟ نہ حلال کی کمائی ہو اللہ کے رستے میں لگا. اور یہ بھی بات یاد رکھنا، ہم جو بھی لنگر تقسیم کرتے ہیں یہ اللہ کے نام کا ہوتا ہے. نام اللہ کے نام کا ہوتا ہے اور نیت یہ ہوتی ہے حضور غوث الاعظم کو اس کا ثواب ملے. یہ بھی لوگ دھوکہ دیتے ہیں، غیر اللہ کے نام کے نیازے دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں. وہ ہم جو بھی تقسیم کرتے ہیں وہ اللہ کے نام کا تقسیم کرتے ہیں. نظر و نیاز اللہ کے نام کی ہے، لیکن اس کا ثواب حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ آپ کو وہ نذرانہ کرتے ہیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسے علماء جو طریقت کے بھی اور شریعت کے بھی علماء ہیں، یہ آپ کے پیر مرشد کی سنت پوری ہو گئی. مجھے وہ یاد آ گیا، ایک دفعہ میں بیان کر رہا تھا بیترا والی میں، تو حضور موجود تھے وہاں، آپ کے پیر مرشد اللہ ان کو صحت دے، تو وہ ساتھ ساتھ میں پیسے پکڑاتے جاتے تھے، بولتا جا رہا تھا. ٹھیک ہے، یہ ان کا ایک انداز ہے، ماشاءاللہ بڑے پیارے لگتے ہیں اس وقت. یہ نہیں کہ پیسے دینے تو پیارے لگتے ہیں، ہر بندے کی اپنی اپنی ایک عادت ہوتی ہے جو دل مو لے لیتی ہے. ہر کسی کی اپنی اپنی عادت ہوتی ہے جو اگلے بندے کا دل مو لیتی ہے. ہر بندے کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. تو حضور غوث اعظم اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم دین ہیں، اپنے وقت کے سب سے بڑے متقی ہیں، شب زندہ دار ہے، تہجد گزار ہے، مسند تدریس پہ بیٹھنے والے استاد بھی ہیں، مسند ارشاد پہ بیٹھنے والے مرشد بھی ہیں، جو شریعت کے بھی شاہین ہیں اور طریقت کے بھی شاہین ہیں. اور ایسے علماء ربانیین ہی ہوتے ہیں. اور حضرت امام مالک فرماتے ہیں ایسے عالم دین کے بارے میں، فرمایا من تفقہ ولن تصوف فقط تفسق ومن تصوف ولم يتفقہ فقط تزندق ومن جمع بینہما فقط تحقق. فرمایا جس نے صرف مولویت پڑھی، جس نے صرف ظاہر کا علم پڑھا، صرف شریعت کا علم پڑھا، فرمایا وہ فاسق ہو کے مرے گا. اور جس نے شریعت نہ پڑھی، صرف طریقت ہی پھیلاتا رہا، فرمایا وہ زندیق ہو کے مرے گا. ومن جمع بینہما فقط تحقق. فرمایا جس نے شریعت کا بھی پہرا دیا، طریقت میں بھی پہرا دیا، وہ محقق ہو گیا، وہ مراد پہ پہنچ گیا ہے. اور حضور غوث اعظم ایسے عالم دین ہیں جو شریعت کے بھی عالم ہیں اور طریقت بھی شاہین ہیں. اور ایسے علماء سے جو پیار کرتا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ جس سے کا زمانہ وہی پیار کرے، نہ یہ محبت ایسی ہے کہ زمانے کی قید، مکان کی قید نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے 1432 سال ہو گئے. 1443 ہجری ہے نا، 11 ہجری میں سرکار کا وصال ہوا ہے. 1432 سال ہو گئے سرکار کو پردہ کیے ہوئے. آج ہمارے دل میں پیار ہے کہ نہیں حضور کا؟ نعرے لگاتے ہیں نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اللہ کرے نماز بھی قبول ہو جائے، اللہ کرے داڑھی بھی قبول ہو جائے، اللہ کرے شریعت بھی قبول ہو جائے، اللہ کرے ہمیں سنت مصطفیٰ بھی قبول ہو جائے، اللہ کرے ہمیں سیرت مصطفیٰ بھی قبول ہو جائے، اللہ کرے ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ مبارک بھی قبول ہو جائے. صرف جھوٹے نعرے نہیں چاہیے، اس پہ عمل بھی چاہیے. اگر آج حضور سے کوئی پیار کر رہا ہے تو کیا حضور کی محبت فائدہ دے گی کہ نہیں دے گی؟ تو جب حضور کی محبت فائدہ دے گی تو حضور غوث اعظم کی محبت بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور یہ کتاب بھی ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حضور غوث اعظم کے ہم اثر ہے. مطلب ان اللہ تعالی یحاسب عبدا فیترجع سیئات ولا حسناتہ فیامرہ اللہ تعالی الی النار فاذا ذهب به فیقول اللہ تبارک و تعالی یا جبرائیل ادرک عبدی فاسألہ هل انت جلس مع العلماء فی الدنیا قط. سبحان اللہ، سارے نہیں بولے گے سبحان اللہ. یہ سنائی ہے بس اسی کو نہیں سنائی، میں نے نبی کا فرمان سنا ہے، تو ہیر رانجھا نہیں سنایا، میں ہیر وارث نہیں سنائی، مصطفیٰ کا فرمان سنایا ہے. حضور توجہ کرنا، حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کا حساب لیا جائے، فیترجع سیئات ولا حسناتہ، اس کے گناہ بڑھ جائیں گے، نیکیاں کم ہوں گی. اسے حکم ہوگا کہ اسے جہنم کی طرف لے جایا جائے. فیامرہ اللہ تعالی الی النار، اللہ جہنم کی طرف اسے بھیجنے کا حکم دے گا. فاذا ذهب به، جب فرشتے اسے لے کے جا رہے ہوں گے، فیقول اللہ تبارک و تعالی یا جبرائیل ادرک عبدی، اے جبریل میرے بندے کے پاس جا، فاسألہ هل انت جلس مع العلماء فی الدنیا قط، اس سے جا کے پوچھ کہ دنیا میں کسی عالم دین کے پاس کبھی بیٹھا تھا. اگر ایسا کہ فاغفر لہ بشفاعتہم، فرمایا اگر علماء کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا تو میں اس عمل کی وجہ سے اس کی بخشش کر دوں گا. جب جبریل جائیں گے تو اسے پوچھیں گے، وہ کہے گا فیقول لا، وہ کہے گا نہیں میں ایسا نہیں کر سکا. حضرت جبریل اب کی بارگاہ میں آ کے عرض کر کے حال تعلم یا الہ العالمین، تو بہتر جانتا ہے، تعلم بحال عبدک، اپنے بندے کا حال بہتر جانتا ہے. اللہ فرمایا کہ پھر جا، یا اللہ اب کیا کہوں؟ فرمایا جاؤ اسے جا کے پوچھ
हल अहबब्त आलिमन फी दुनिया तक, तो क्या दुनिया में तो किसी आलिम दीन से कभी प्यार करता था? अगर किसी आलिम दीन से उसने कभी प्यार किया, फरमाया उसके प्यार की वजह से मैं उसे बख्श दूंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो जिब्रील अलैहिस्सलाम फिर जाएंगे, जाके पूछेंगे, हाँ भाई तू किसी आलिम दीन से कोई प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता कभी था? तवज्जो करना भाई, मैं मौलवी की शान ही बयान करना आया थे, मैं हदीस मुबारक सुना रहा हूँ, तवज्जो करना। अल्लाह, वो कहेगा मैं किसी आलिम दीन से प्यार नहीं करता। अल्लाह फरमाएगा जिब्रील तीसरी मर्तबा फिर जा, या अल्लाह अब क्या कहूँ? फरमा उसे जाके पूछ, हल अंता जालसा अला माइदती मालिमिन फी दुनिया तक, तो कभी किसी आलिम दीन के पास बैठ के उसके दस्तरखान से, उसके लंगर खाने से तुझे कभी उसके पास बैठ के तो लंगड़े खाने नसीब हुए? वो कहेगा मैं ऐसा भी नहीं कर सका। अल्लाह फरमाएगा जिब्रील चौथी मर्तबा जा, या अल्लाह अब क्या कहूँ? फरमा उसे जाके पूछ, हल अंता अस्कन मस्जिद, फरमाया कभी किसी आलिम दीन के हुजरे में भी तो कभी बैठा है जाके? किसी आलिम रब्बानियीन की दरगाह में भी जाके गया है? कभी किसी वली के आस्थाने में भी तू गया है? अगर तू किसी वली के आस्थाने में चला गया है तुझे फिर भी बख्श देता हूँ। वो बंदा कहेगा ऐसा भी नहीं कर सका। अल्लाह फरमाएगा जिब्रील पांचवी मर्तबा फिर जा, या अल्लाह अब क्या कहूँ? फरमाया इसे मैंने औलाद दी थी, इसे मैंने औलाद दी थी, इसने किसी अल्लाह के नेक बंदे के नाम पे अपनी औलाद का नाम रखा था? अगर इसने किसी वली के नाम पे अपने बेटे का नाम रखा, किसी आलिम दीन के नाम पे अपने बेटे का नाम रखा, फरमाया मैं उस नाम की हया करते हुए इसको बख्श देता हूँ। जो बंदा अपने बेटे का नाम मेरे नाम पे रखेगा मैं उसकी भी बख्शिश कर दूंगा, उसकी बीवी की भी कर दूंगा, उस नाम वाले की भी बख्शिश करवा दूंगा। अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देगा सिर्फ मोहम्मद या अहमद नाम रखने की वजह से। मोहम्मद अब्दुल्ला पहला नाम हजूर का रख ले, ये आजकल तो ये रीत पड़ गई, नाम नवा होना चाहिए, चाहे उसका नाम कुत्ता खंजीरी, उसका माना कुत्ता खंजीरी क्यों ना हो, ठीक है? कभी सोचे ही नहीं है। ये नाम रखते नहीं सायका है, ये हमारी स्टूडेंट थी जामिया में, अब उसकी शादी हुई तो उसका नाम रखा था सायका। सायका का नाम आसमानी बिजली कड़कने वाली। जब तक उसका नाम था, नाम की तस्वीर होती है बंदे पे, नाम का असर होता है बंदे पे, नाम के हरूफ अबजद का उस पे असर होता है। इल्मुल आदाद पढ़ो, हर नाम के हर हरफ के आदत होते हैं और उन आदाद की कोई ना कोई कफियत होती है जो वारद होती है, और इसम व मुसम्मा होना बड़ी बात होती है। अल्लाह तो नाम रखते वक्त भी सोचना चाहिए, जब तो उन्होंने नाम उसका बदला तब अल्लाह तबारक उसे सेहत अता फरमाई। ये नामों की तस्वीर होती है। लोग कहते हैं नया नाम रखा करो हुजूर के नाम पे, बख्शिश हो जाएगी। अगर किसी आलिम दीन के नाम पे नाम रखा जाएगा तो वालिदैन की बख्शिश होगी। तो जो सबसे बड़े आलिम मोहम्मद के नाम पे अपने बेटे का नाम रख दे, जो अहमद के नाम पे अपने बेटे का नाम रख दे, अल्लाह उसकी बख्शिश क्यों नहीं फरमाएगा? अल्लाह फरमाएगा पांचवी मर्तबा जा उससे पूछ, तूने किसी आलिम दीन के नाम पे अपने बेटे का नाम रखा था या किसी आलिमा के नाम पे अपनी बेटी का नाम रखा था? आयशा से बड़ी आलिमा कौन है? खदीजा से बड़ी आलिमा कौन है? फातिमा से बड़ी आलिमा कौन है? हजरत सईदा ज़ैनब से बड़ी आलिमा कौन है? उम्मे कुलसूम से बड़ी आलिमा कौन है? हजरत उम्मे रुकैया से बड़ी आलिमा कौन है? सईदा फातिमा ज़हरा से बड़ी आलिमा कौन है? अरे अगर इनके नामों पे अपनी बेटियों के नाम रखोगे, यकीनन फातिमा के नाम की निस्बत से अल्लाह उस माँ बाप की हया करते हुए से बख्श देगा। उस बेटी, मेरा विद्वान कहता है सईदा की मोहब्बत भी काम आएगी और सैयदा के नाम की लाज भी रब रखेगा। और मुझे यकीन है कि जिस बेटी का नाम फातिमा होगा, खदीजा होगा, आशा होगा, ज़ैनब होगा, उम्मे कुलसूम होगा, उम्मे रुकैया होगा, अल्लाह तबारक व तआला इन नामों की हया करते हुए उसको जहन्नम में नहीं फेंकेगा। मैं बात कर रहा हूँ कि हज़रत गौस आज़म की काल में दीन है, और ऐसे उलमा से प्यार करना, वो बंदा कहेगा नहीं मैं तो किसी क्रिकेटर के नाम पे अपने बेटे का नाम रखता था, मैंने तो किसी फनकार के नाम पे अपना, किसी एक्टर के नाम पे अपने बेटे का नाम रखा था। अल्लाह फरमाएगा जिब्रील छठी मर्तबा फिर जा,
حدیث میں سنا رہا ہوں، دقائق الاخبار امام غزالی کی کتاب ہے اور 1000 سال پرانی لکھی ہوئی ہے، میرے پاس اصل موجود ہے، اگر کسی کو حوالہ چاہیے۔ یا اللہ اب کیا کہوں؟ فرمایا یہ تو نکما کچھ نہیں کر سکا، اسے جا کے معاشر کے میدان میں پوچھ، تو کچھ نہیں کر سکا، بتا تیرے یاروں میں سے کوئی یار تھا؟ تیرے یاروں میں سے کوئی یار تھا جو کسی عالم دین سے پیار کرنے والا تھا؟ جب جبریل چھٹی مرتبہ جا کے پوچھیں گے، وہ ہاتھ کھڑا کر کے سینہ چوڑا کر کے کہے گا پہلے تو کام نہیں کر سکا، لیکن میرا فلاں یار تھا جو حضور غوث الاعظم سے پیار کرتا تھا، میرا فلاں یار تھا جو حضور سخی سرکار سے پیار کرتا تھا، میرا فلاں یار تھا جو پیر سیام نبی پاک سے پیار کرتا تھا، میرا فلاں یار تھا جو ابو البیان پیر محمد سعید احمد مجدی سے پیار کرتا تھا۔ جب اللہ کی بارگاہ میں جبریل آ کے کہے گا یا اللہ پہلے 5 کام نہیں کر سکا، یہ چھٹا کام اس میں ہے کہ اس کے یاروں میں سے ایک یار ہے جو اللہ کے ولیوں سے پیار کرتا تھا، جو علماء ربانیین سے پیار کرتا تھا۔ اللہ فرمائے گا خذ بیدہ فادخلہ الجنہ، اس کا ہاتھ پکڑ لے جنت میں داخل کر دے، اس کا ہاتھ پکڑ اور جنت میں داخل کر دے۔ تھا وہ جہنم کا راہی، تھا وہ جہنم کا مسافر، تھا وہ جہنم کا حقدار، لیکن اس کے یار کی یاری کام آ گئی ہے، اس کے یار کا پیار جو اللہ کے ولیوں سے تھا وہ کام آ گیا ہے۔ اللہ فرمایا کہ صرف جنت میں داخل نہیں کر، معاشر کے میدان میں اعلان کر دے کہ فلاں بندہ فقط اس وجہ سے بخشا گیا ہے کہ اس کا یار کسی اللہ کے ولی سے پیار کرنے والا تھا۔ تو یہ جو حضور غوث الاعظم کا پیار ہے نا، یہ قیامت کے دن انشاءاللہ کام آئے گا پیار۔ اور ایسے علماء جب حضور کی بارگاہ میں جائیں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر کسی کو میں یوس قول بیانیہ جنت کے حوض کوثر پہ، جنت کے حوض کوثر پہ، حوض کوثر کے برتنوں میں حوض کوثر کے جام بھر بھر کے پلا رہا ہوں گا، لیکن جب میری امت کا عالم آئے گا، علماء ربانیین، شریعت کا بھی عالم اور طریقت کا بھی عالم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلے تو اسے پروٹوکول دوں گا، اس کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا۔ کون کھڑا ہوگا؟ ذرا تصور کریں، کون کھڑا ہوگا؟ سید الانبیاء، جن کے استقبال کے لیے 1,24,000 پیغمبر مسجد اقصی میں کھڑے ہوتے ہیں، جن کے استقبال کے لیے ہر آسمان کے نوری فرشتے نور کے گجرے لے کے کھڑے ہوتے ہیں، جنت کی حوریں استقبال کے لیے، حاضرین عرش استقبال کے لیے جن کا انتظار خدا کر رہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں علماء ربانیین جب ایسے ولی آئیں گے ان کے لیے کھڑا ہوں گا، پھر انہیں سینے سے لگاؤں، پھر ان کے پیشانی میں بوسہ دوں، پھر ان کو اپنے ہاتھ سے پلاؤں گا۔ لوگ پوچھیں گے، حضور کی بارگاہ میں کریں گے، سونیا ہمیں تو آپ نے بیان یا برتنوں سے پلایا اور اس کو اپنے ہاتھ سے پلایا۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے کہ تم دنیا میں تجارت میں مشغول ہوتے تھے اور یہ میری امت کو سنوارنے کے لیے علم میں مشغول ہوتا تھا۔ دوسری بات، ایک بات مکمل ہے، دوسری بات، ہر ولی جو ہوتا ہے وہ اپنے دور کے نبی کی شان کا مظہر ہوتا ہے۔ جس طرح نبی خدا کی شان کا مظہر ہوتا ہے نا، کام قدرت کے ہوتے ہیں، لیکن نبی کے ہاتھ میں ظاہر ہو تو معجزہ ہو جاتی ہے، اور نبی کے معجزات کا فیض جو ہوتا ہے نا، اس وقت کے اولیاء کی کرامات میں پایا جاتا ہے۔ اور اگر اس امت میں فنا فی رسول دیکھنا ہو ہر لحاظ سے تو حضور غوث الاعظم دیکھے جائیں۔ یہ جو آپ کرامت سنتے رہتے ہیں، توجہ کرنا کہ آپ کے جب آپ پیدا ہوئے تھے تو شہر کی محلے کی عورتیں آ گئیں، حضور غوث الاعظم کی والدہ سے پوچھا کہ چاند طلوع ہوا کہ نہیں ہوا، چاند طلوع ہوا کہ نہیں ہوا، تو آپ نے فرمایا تھا میرے بیٹے نے صبح سے لے کے اب تک دودھ نوش نہیں فرمایا، تو لہذا ماہ رمضان کا چاند طلوع ہو گیا۔ اب یہ ایک کرامت تو آپ سنتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت تک پہنچے کہ یہ حضور علیہ السلام کے معجزات کا اظہار ہو رہا ہے کہ آپ نے پیدا ہوتے ہی اللہ نے آپ کو وہ علم دیا تھا، وہ علوم عطا فرمائے تھے کہ آپ نے جان لیا پیدا ہوتے ہی کہ چاند طلوع ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام قریہ بنو سعد میں تھے تو میں آپ کو ملنے کے لیے گیا، عمر مبارک تقریباً ابھی 40 دن تھی، تو میں کیا کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ جدھر اشارہ کرتے ہو چاند جھک جائے، تو ناغی القمر، حضور چاند سے باتیں کرتے تھے۔ تو میں نے پوچھا حضور یہ کیا معاملہ؟ فرمایا وَحَدِّثُهُ وَيُحَدِّثُنِي، وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا، میں اس سے باتیں کرتا تھا۔ جو اپنے چاند، جو نبی ہزاروں میل دور، لاکھوں میل دور چاند کی بات سن لیتا ہے، وہ اپنے غلام کا درود و سلام بھی سن لیتا ہے۔ جو نبی 40 دن کا ہو تو چاند کی سن لیتا ہے۔ سرکار کی 63 سال زندگی بھی گزری، 1432 سال گزر گئے، رب کہتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوبہ تیری ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے علم میں، حلم میں، عزت میں، عظمت میں، شان میں، وقار میں، مرتبے میں، عہدے میں، منصب میں، قرب میں، معرفت میں پہلی گھڑی سے زیادہ بہتر ہوگی۔ تو جو 40 دن کا ہو کے نبی چاند کی سنتا ہے، آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد اپنے غلام کی بھی سنتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں پر پڑے وہ مدینے سنے کملی والے کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ جب حضور علیہ السلام یہ فرمایا نا تو صحابہ کے سینے میں خوشی، چہروں پہ بشاشت۔ حضور نے فرمایا اس سے اگلی بات نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کی سونے کرم فرمائیے۔ فرمایا یہ تو دنیا میں آنے کے بعد 40 دن کا تھا تو یہ معاملہ تھا۔ فرمایا جب میں ماں کے شکم اطہر میں تھا، میں پوری توجہ میری طرف، جب میں ماں کے شکم اطہر میں تھا تو جب چاند اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ کرتا تھا، فرمایا اس سجدے میں جو تسبیحات پڑھتا تھا وہ تسبیحات میں اپنے ماں کے پیٹ میں سنا کرتا تھا۔ صحابہ نے سنا، سینے میں جوش آیا۔ لاجپال نبی نے فرمایا اس سے اگلی بات نہ بتاؤں؟ عرض کی سونے کرم فرمائیے۔ فرمایا جب اللہ کی تقدیر کی قلم لوح محفوظ پہ چلتی تھی اور میں ماں کے پیٹ میں تھا، فرمایا اس تقدیر کی قلم کی آواز میں اپنے ماں کے پیٹ میں سنا کرتا تھا۔ جو نبی ماں کے پیٹ میں سنتا ہے وہ آج قبر کے پیٹ میں بھی غلاموں کی سن لیتا ہے۔ توجہ کرنا، یہ عکس ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو کہ آپ نے پیدا ہوتے ہی بتا دیا کہ چاند طلوع ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے کہ سرکار نے فرمایا واللہ لانظر حوضی الان، مجھے میرے رب کی قسم میں اپنا حوض کوثر بھی دیکھ رہا ہوں۔ حوض کوثر کوئی یہ کوٹلی میں نہیں پڑا ہوا، یا جلال میں نہیں ہے، یا تلونڈی میں نہیں، گجرانوالے میں نہیں، ساتواں آسمان سے اوپر جنت ہے اور جنت کے اندر ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کی نظر ہے، حضور کا علم ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، میں اشارہ کر رہا ہوں اس بات کو، اس کو تفصیلاً پھر کبھی موقع ملا تو سناؤں گا۔ حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا اور پاؤں مبارک پیچھے کیا۔ صحابہ کرام نے دیکھا، خلاف معمول سرکار نے آج ہاتھ اٹھایا ہے، پاؤں پیچھے کیا ہے۔ اب مجھے ذرا ٹھہر کے رک کے بتا دینا، جو کھڑا نماز میں ہو اور دیکھ ہاتھوں کی طرف رہا ہو، یہ صحابہ کی نماز ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ خیال آ جائے تو ٹوٹ جاتی ہے، تیری ایسی ہے جو ٹوٹ جاتی ہے، ہماری تو خیال مصطفیٰ کے بغیر ہوتی نہیں ہے۔ ہمارا تو سر جھکتا ہے خدا کی طرف اور دل جھکتا ہے مصطفیٰ کی طرف۔ اذان سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو تیری دید کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ صحابہ اکرام کھڑے نماز میں ہوتے تھے لیکن دیکھ مصطفیٰ کو رہے ہوتے تھے۔ دلیل کیا؟ کسی نے پوچھا یار زور اثر میں حضور قرآن پڑھتے تھے؟ صحابہ نے کہا پڑھتے تھے؟ کہنے لگے کہ آواز تو آتی نہیں تھی، تمہیں کیسے پتا چلا؟ فرمایا ہم دیکھ رہے ہوتے تھے سرکار کی مبارک داڑھی ہل رہی ہوتی تھی۔ صحابہ کھڑے نماز میں ہوتے تھے لیکن تکتے چہرے مصطفیٰ تھے۔ ایک صحابی سائڈ پہ کھڑے ہوتے، کسی نے پوچھا یار پیچھے کھڑے ہوتے سے زیادہ ثواب ملتا ہے؟ فرمایا تسی ثواب لیا کرو، اسی ثواب بھی لے لے۔ پوچھا کہ فرمایا نظریں چرا چرا کے چہرہ وضحا کو دیکھتا رہتا ہوں، یا جب سلام پھیرتا تو سب سے پہلے چہرہ وضحا نظر آتا ہے۔ وہ صحابہ کا عشق تھا، وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی۔ حضور نے ہاتھ اٹھایا، پاؤں پیچھے کیا۔ صحابہ نے پوچھا سرکار یہ کیا؟ فرمایا میں نے ہاتھ اٹھایا تو میں نے جنت کے انگوروں کے گچھے پکڑ لیے۔ میرے صحابہ اگر توڑ لیتا قیامت تک پوری امت کھاتی رہتی، سبحان اللہ، ختم نہ ہوتا۔ یہ میرے مصطفیٰ کا لنگر
ایک ہاتھ کا لنگر ہے، اگر ابو ہریرہ کی اس تھیلے میں چلا جائے تو 25 سال تک وہ کھجوریں ہی نہیں ختم ہوتی ہیں۔ اگر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ہنڈیا پہ ہاتھ رکھ دیا جائے، ان کے گھر چلے جائے تو 1000 صحابہ کھا لیتے ہیں۔ توجہ کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند کیا، اب جس نبی کا ہاتھ جنت میں پہنچتا ہے، وہ جس نبی کا ہاتھ جنت میں پہنچ جائے، اس نبی کی آنکھ کتنے پہنچ دی ہونی ہے۔ توجہ کرے بھائی، علامہ کاشف صاحب کا قد مبارک جو ہے 6 فٹ 6.25 فٹ ہوگا، یہ ہاتھ اٹھائیں تو ان کا ہاتھ پہنچتا ہے 7 فٹ پہ 7.5 فٹ پہ۔ اگر وہاں سین پہ باہر کھڑے ہو کے دیکھیں تو چاند بھی دیکھ لیتے ہیں، سورج بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ہاتھ کہاں تک پہنچتا ہے؟ وہ بھائی پنجابی کی گل کرنے ہاتھ کتوں تک پہنچتا ہے؟ ہاتھ کتوں تک پہنچ دی ہے؟ چاند تے سورج، بلا تشبیہ و بلا تمثیل، شان مصطفیٰ تے سمجھو او جدا ہاتھ جنت تے پہنچدا پیا۔ تسی کھیڈن آئے ہو، کھیڈن آئے ہو، بولو سبحان اللہ سارے۔ پتر گھوڑے تھلے کر کے وہ سیدھا ہو۔ توجہ کرو، جنت 7 آسمانوں کے اوپر ہے، اور پہلے آسمان تک کتنی مسافت ہے؟ 500 سال بندہ چلے نا، جتنے لاکھوں میل بندہ طے کرتا ہے تب جا کے پہلا آسمان آتا ہے۔ اسی طرح ہر آسمان کی موٹائی 500 سال ہے، درمیانی فاصلہ بھی 500 سال کا ہے۔ اتنے اربوں خربوں میل کے فاصلے پہ جنت ہے، اور میرا مصطفیٰ کہتا ہے میں نے جنت کے انگوروں کے گچھے پکڑے، ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا لگتا ہی نہیں۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ حضور نے جو کہا سچ کہا، جس نبی دا ہاتھ جنت جانتا ہے اس نبی دی آنکھ کتنے جاندی ہو۔ سبحان اللہ، تکبیر، جنت کے پار بھی دیکھتے ہیں، عرش کے پار بھی دیکھتے ہیں، یہ حضور کا معجزہ ہے۔ اب اس کا مظہر، اس کا اظہار دیکھنا ہو تو حضور غوث اعظم کو دیکھے۔ آپ فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا فخطرت الی حکم اتصالی۔ آپ فرماتے ہیں میں اللہ کے شہروں کو یوں دیکھتا ہوں، اللہ کے سارے شہروں کو یوں دیکھتا ہوں جیسے میرے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ حضور کا ایک معجزہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 صحابی آئے ہیں، رات کو بات ہو رہی، سرکار کا درس سنتے سنتے لیٹ ہو گئی، لمبی بات ہو گئی، جب رات اندھیری ہو گئی تو جانے لگے۔ عرض کی سنیا راستہ دور کا ہے اور رات اندھیرا ہے، ہمیں کچھ ٹارچر چاہیے، کچھ لائٹ چاہیے، کوئی روشنی چاہیے۔ سرکار نے ہمارا لکڑی لاؤ، لکڑی لائی گئی، سرکار نے مبارک ہاتھ لگایا، اب وہ 10 ہاتھ دائیں بائیں آگے پیچھے روشنی دے رہی ہے۔ آگے جا کے صحابی کے لیے ادھر جانا تھا، دوسرے نے کہا یار لائٹ تو ایک ہی ہے۔ یہاں بات سمجھ آتی ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا۔ اس نے کہا یار ادھر تو جانے ادھر میں جانے۔ اس نے کہا کیا بات کرتا ہے، در مصطفیٰ سے ملی ہے۔ یہ سرکار کا خزانہ ہے، اور دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نہیں۔ منگتے تو رہے منگتے، کوئی شاہوں میں دکھا دو جسے میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار ہی کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بنا ہو۔ میری سرکار سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، ایک لفظ نہیں جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ سرکار سے جو بھی مانگا گیا، صحابی نے کہا یار تو بھی لکڑی لا، اس نے لکڑی لائی، اس لکڑی کے ساتھ مشق کی ہے، اب جتنی روشنی اس میں تھی اتنی ہی اسی میں ٹرانسفر ہو گئی ہے۔ اب بات کرتا ہوں حضرت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام احمد کبیر رفائی، یہ دونوں بزرگ ایک ہی زمانے میں ہیں، اور حضرت امام احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ
یہ وہ بزرگ ہے جن کے بارے میں اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا ہے کتابوں میں کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. توجہ کرنا بھائی, حضور کی بارگاہ میں مدینہ پاک میں حاضر ہوئے اور عرض کی سنیا پہلے میں روحانی طور پہ حاضر ہوتا تھا تو آپ کی روح کا دیدار ہوتا تھا. آج میں جسمانی طور پہ آیا ہوں اور میں عرض کرتا ہوں حضور ہے جب تک میں ہاتھ کا بوسہ نہ لوں واپس نہیں جا سکتا. تو بہت سے محدثین نے اپنی کتابوں میں اس واقعے کو لکھا. میں ذمہ دار ہوں اگر کسی کو حوالہ چاہیے, میں نے اشرف علی تھانوی کا دے دیا غیروں کا, اور بھی چاہیے تو مل جائیں گے. اپنے تو محدثین اور ڈھیر ہے نا, 1000 سال پرانا ہے یہ واقعہ. تو حضور علیہ السلام کا دست مبارک قبر انور سے باہر آیا بھرے مجمع میں. حضور احمد کبیر رفاعی نے لکھا یہ وہ بزرگ ہیں جو حضور غوث الاعظم کے ہم اثر ہیں. اور حضور غوث الاعظم اور احمد کبیر رفاعی, حضور غوث الاعظم نے پروگرام بنایا کہ امام احمد بن حنبل کے روزے پہ جاتے ہیں, ان کی قبر پہ جاتے ہیں. توجہ کرنا, لوگ کہہ دیتے ہیں جی یہ عبداللہ روپڑی نے بھی لکھا ہے اہل حدیثوں کا جو مولوی ہے بہت بڑا, اور ثناء اللہ مرسری نے لکھا ہو کہ جی سب سے بڑے اہل حدیث تو حضور غوث الاعظم ہیں. میں کہتا پترا عقیدے کیوں نہ والے لے آ, تو جتھے مارنا پہ آدھی نے لے آ نہ انہوں عقیدے. وہ کیا کہہ رہے ہیں, کہہ رہے احمد رفیق بھائی آ نا میرے ساتھ احمد بن حنبل کی قبر پہ جاتے ہیں. تو کہتا ہے قبروں پہ جانا ہی شرک ہے. تو اہل حدیث کہاں کا ہے؟ اگر حضور غوث الاعظم اہل حدیث ہے تو وہ مزاروں پہ جاتے تھے, وہ توسل کو مانتے تھے, وہ قبروں پہ جاتے تھے. اور اگر کوئی آج اہل حدیث کا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ حضور غوث الاعظم اہل حدیث ہے, میں کہتا پھر داتا دربار تو ہی جایا تو دے نے مکے حج ہوندا مدینے جاندے کی رہنا سجنا تیرا تے حج مکے ہی ہوندا ہے. مولوی غلام رسول نو پڑھ لے کہ میاں سنگھ والے نے صرف مکے حج کر کے واپس آ گئے جڑی چٹھی لکھی ہوئی ہے. بڑا بڑا بھابی مولوی اہل حدیث کے اعلان والا کہ میاں سنگھ والا آ یہ نیڑے ہی ہے پکی روٹی لکھی ہے. انہیں کی لکھیا مکے حج کر کے واپس آ گیا. عقیدہ سی بھابیاں اہل حدیث والا کہ مدینے کی جان کی لوڑ ہے. حج مکے ہو گیا, جنہاں دا مکے ہی ہوندا ہے منہ تے ہی ماریا جاندا ہے. غور کریا توجہ کریا جی, اے جائیے نا کسی روڈ تے ایک فل سٹاپ ہوندا ہے اشارہ کہ ادھر نو فلانا پنڈ ہے تے ادھر نو فلانا پنڈ ہے تے ادھر نو جاؤ گے تے فلانا راہ ہے. اب بائی پاس سے ٹر جاؤ گے نا تے کنے اشارے لگے ہوئے ہیں. ایک مکے وچ بھی اشارہ لگیا ہوا ہے جنوں خانے کعبے دے اوتے حتیم دے اوتے لایا رب نے, او دا منہ مدینے والے پر نالہ رحمت ہے. رب فرماندا ہے عمرہ کیتا جے مکے وچ قبول کرانا تے ادھر مدینے ٹر جاؤ. حج کیتا جے مکے وچ قبول کرانا تے مدینے والی سرکار کو ٹر جاؤ. یہ سونے آکھیا ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. اپنی جانت ظلم کرنا تے تیری بارگاہ وچ حاضر ہو جان تے محبوب سفارش کر دے تے رب فوراً توبہ قبول کرنے والا پائے گا. او سجنا نمازاں قبول کروانی نہیں در مصطفیٰ دا وسیلہ دے, حج قبول کرانے محمد دا وسیلہ دے, عمرہ قبول کرانے نہیں محمد دا وسیلہ دے. قلعہ میاں سنگھ والا مولوی غلام رسول حج مکیوں کر کے واپس آیا, 5 منزل دور ہے مکے تو, واپسی آ رہا ہے. رات نو ستا تے سرکار دی زیارت نصیب ہو گئی. فرمایا نہ رکھی غلام رسول تے ساڈے نال جفا کیتیا, من حج ولم یزرنی فقد جفانی. اس تے پڑھے اسی نے بڑا بڑا مولوی سی کہ حضور نے فرمایا کہ جن نے حج کیتا مکے مدینے جایا ساڈے نال جفا کیتی. فرمایا تو جفا کر کے چلے ہیں, اوتھے بیٹھ کے پھر انہیں چٹھی لکھی. سبحان اللہ, اوتھے بیٹھ کے چٹھی لکھی. حضور جان دے, حضور جان دے اللہ. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مقلد نے حضرت امام حضرت عبدالقادر جیلانی, یہ تے غیر مقلد ہیں کسی تقلید کی لوڑ ہی کوئی نہیں. جتھے پانے حضور غوث الاعظم سجنا نہیں, حضور غوث الاعظم فقہ حنبلی تے عمل کردے ہیں, فقہ حنبلی تے عمل کردے ہیں. اللہ بڑی لمبی داستان ہے, پھر کبھی چھیڑا گے کہ آپ نو فقہ حنبلی کیوں دتی گئی. امام احمد بن حنبل نے کیویں رب دی بارگاہ ترلا لیا, سرکار دی بارگاہ کیویں ترلا لیا. سونیا میری فقہ وچ بھی عبدالقادر جیلانی نو رہن دے, رنگ لگے رہن گے, ورنہ یہ بھی فقہ نہیں جاؤن والے سن. یہ گل کریں گے پھر کسی میں تفصیلاً.
فقہ حنفی وچ 80% اولیاء امت فقہ حنفی تے عمل کرتے نے پے اور باقی نے یہ شافعی نے یا مالکی نے یا حنبلی نے غیر مقلد کوئی ولی داتاری اجمیری حنفی خواجہ اجمیری حنفی مجدد الفسانی حنفی ابو بہار حق زکریا ملتانی حنفی بہاؤالدین زکریا نقشبند بخاری حنفی خواجہ نظام الدین اولیاء حنفی خواجہ بختیار کاکی حنفی وہ صابر پیا حنفی بابا فرید الدین گنج شکر حنفی یہ جننے بزرگ نے سارے حنفی نے عبد القادر جیلانی دا ترلا لے کے احمد بن حنبل کہیں سونے میری فقہ وچ ویکھ رہے ہیں جو شیر رنگ لگے رہن گے یہ تے روحانیت کے معاملات نے نا وہ فقہ تے عمل کر دے اج تک کوئی بندہ آندا ہے جی احمد بن حنبل حضرت امام شاہ حضرت عبد القادر جیلانی دا فائدہ کرتے سن گوریاں تو طالبین نے لکھیا اسی انے او رفع دن کرتے سن حنبلی فقہ تے عمل کر کے تو ماننا امام احمد بن حنبل دی فقہ نو تے مقلد ہو تے تو ہی کر لے سانو تیرے نال اختلاف کوئی نہیں نا نا خان پتی نے قربا جوڑا کہیں کیٹر کہیں کروڑا ہے ادھر جتھے پانے نے عبد القادر جیلانی نو ادھر فقہ تے منن والے نے جہنمی نے اے گمراہ نے فقہ امام اعظم تے محمد مصطفی نے سرکار امام اعظم نے لیکن امام اعظم نو بھی تے امام اعظم مصطفی بنایا صدیق اکبر جنہاں نو بنایا سرکار نے بنایا فاروق اعظم بنایا تے سرکار نے بنایا عثمان ذو النورین بنایا تے سرکار نے بنایا حیدر کرار بنایا تے سرکار نے بنایا یہ ساری شانت مصطفی عطا کرتے ہیں سبحان اللہ حضرت آخری بات بھی توجہ کرنا حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی جا رہے ہیں اگے رستہ سی ذات دیری جا کدھر رہے نے مزار تے پتہ چلیا مزاراں تے درباراں تے جا کے دعا کرنی تے انہاں دا توسل مننا یہ بدعت نہیں ہے تے عبد القادر جیلانی دی بھی سنت ہے یہ جڑے بدعت آندے نے ہن پیر ساڈے جمے نو ہن پیدا ہوئے نے کوئی 150 سال تے کوئی 250 سال پہلو یہ کوئی معاملات نہیں سن ہوندے مزاراں تے جاندے بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا دربار سب تو بڑا مدینے وچ لگا ہے ہیڈ کوارٹر ہے امت پہلی بھی دعا منگتی ہے نبیوں کو لا کے لیکن حد کر چھڑی صحابہ نے حضرت عمر فاروق کا مبارک زمانہ قحط آ گیا حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ عنہ در مصطفی تے حاضر ہوئے کی آکھیا استسقل امتک انہم قد ہلاکو سنیا پانے تے سلام ہوے تے قبر انور دی امت واسطے رب کو بارش منگو ہلاک ہو رہی ہے ہمارا میرے دے میرے حضرت بلال بن حارث مزنی حضرت عمر فاروق کا زمانہ وہ تو کوئی بھی بدعت ہی نہیں سی ہے صحابہ سن کہ صحابہ دا عمل حضور دے روضے تے جا کے گنبد خضرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدار اقدس سے جا کے کیا کہ سونے تسی دعا منگو اسی ولیاں کو جانے دو طریقے نے مزار ولیاں دے مزار تے جا کے دعا منگنے توجہ کرو جڑی ضروری سب تو پہلی چیز ہے کوشش کریا کرو کہ قبر تے جا کے جب پھر مارے جاؤ اللہ عقیدے بھی سکھیا ساڈے جڑے ساڈے عقائد نے انہاں لوکاں بھگی پوسٹ پکچرز پین والے سوٹاں لو آ کے سجدے کراندے تصویراں کھچ کے سعودی عرب کال دے تو اتھوں ڈالر تے ریال لیندے نے جی ویکھو جی پاکستان وچ مشرک پیدا ہوندے نے تے اسی انہاں نوں ڈکدے ہاں تے ساڈا کام ہے مدرسیاں دا سانوں ریال دیو ہے ارباں ریال انہاں ڈالر کھادے ہوئے نے صرف مداراں دی مخالفت کر کے اے چرسیاں نوں چرس پیا کے نشہ پلا کے تے سجدے کرا کے تے سارے کام انہاں کیتے نے نا ساڈے کول پوچھو اسی ساڈا عقیدہ حضرت دا فتوی کی ہے فرمایا قبر تے جانا ہے تے دو طریقے ادا ملوک خاطر کوشش کرو کہ قبر مبارک تو 4 ہاتھ بندہ دور رہے سبحان اللہ 4 ہاتھ دور رہے کیوں ولی قبر زندہ ہوندا ہے جویں دنیا تے او ادب سی ایویں دنیا تو جان تو بعد بھی او ادب ضروری ہے زندہ باد اگر ادھر گل کریے تے وہ بھی معاملات نے قبر نو چومنا بھی جائز ہے سبحان اللہ جائز ہے میں جائز ہی گل کرنا افضل ہے کہ نہ چومیا جائے افضل ہے کہ نہ چومیا جائے چومنا جائز ہے افضل ہے خاص کر علماء کرام نے اس کو پریز کرنی ہے کہ کوئی جاہل ہے نہ سمجھ لے کہ سجدہ کرتا ہے قبر کو سجدہ کرنا حرام ہے ساڑھے نزدیک ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات پھر خدا کو سجدہ کرے پھر اور کسی کو سجدہ جائز حضرت ابوبکر صدیق موجود نے ایک اونٹ آیا انہیں حضور دی بارگاہ میں سجدہ کیتا اونٹ کا سجدہ کر کے چلا گیا کہ صدیق اکبر نے آکھیا سونیا پھر سانو بھی اجازت دے دیو یہ ساڈے نال بڑے تے عاشق نہیں نا حضور نے فرمایا وہ غیر ذویل عقول ہے تسی ذویل عقول ہو رب نے تانوں عقل دتی ہوئی خدا کو علاوہ سجدہ جائز ہوندا تے بیوی نے حکم دیتا اپنے خاوند کو سجدہ کرے لائق حمد تیری ذات کے محمود ہے تو لائق سجدہ ہو تیری ذات کے مسجود ہے تو صرف خدا کو سجدہ کسی قبر نو کسی پیر نو سجدہ
جیڑا پیر سجدہ کراندا ہے وہ پیر ہے، وہ لانتی ہے، وہ کوئی پیر نہیں، وہ خود بھی جہنمی ہے، سجدہ کرنے والے بھی جہنمی ہیں۔ خدا تو علاوہ کسی سجدہ جائز نہ کسی مزار نو، نہ کسی دربار نو، نہ کسی پیر نو۔ یہ اعلان ہے باقی دو ہل ممبر رسول تے گل کرنے ہیں اور الحمدللہ اس چیز تے پہرا دینے اسی ساڈے کو دلائل موجود نے۔ کوئی بندہ کسی پیر نو سجدہ نہ کرے، جیڑا آندا سجدہ کرو وہ خود لانتی ہے، سجدہ کرنے والا بھی لانتی ہے۔ پہلی امتاں وچ سجدہ تعظیمی جائز سی، حضرت آدم نو فرشتیاں نے سجدہ کیتا، حضرت یوسف علیہ السلام بھراواں نے تے باپ نے سجدہ کیتا، 13واں سپارہ پڑھو حضرت یوسف علیہ السلام دا واقعہ۔ ان امتاں وچ تعظیمی سجدہ جائز سی، اس امت وچ تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں۔ رہی گل چومن دی، اگر کسی نے فتح محبت کو چوم لیندا تے دوسرے پاسے کو کھبا مولوی اٹھ کے شرک دے فتوی نہ لا چھڑے۔ حضرت بلال نے مدینہ چھڑیا، مسجد نبی چ حضرت ابوبکر صدیق گناہ کر لگے میرے کو ہون اذان نہیں پڑھی جاندی، میں چلا مدینہ چھڑ کے۔ حضرت بلال مدینہ چھڑ کے گئے شام وچ، 6 مہینے بعد سرکار دی زیارت ہوئی۔ سرکار کو پتہ میرا غلام کتھے وسدا ہے۔ 6 مہینے بعد زیارت ہوئی تو سرکار نے فرمایا مہاذر جفا تو یا بلال، بلال ایک ہی جفا ہے، ملن کے جی کوئی نہیں کردا۔ اس سے میرے سواری کھڑی سرکار دی بارگاہ چاہے مسند روایات میں موجود ہے، حضور دے روزے تے آ کے حضرت بلال لیٹ گئے، کدے سجا رخسار رکھ دے نے، کدے کھبا رخسار رکھ دے نے، تے کدے سرکار دے روزے انور دی خاک سر مبارک تے رکھ دے نے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نبی پاک دے پہلے میزبان مدینے وچ اللہ آپ روزے مبارک تے رخسار رکھے ہوئے، خلیفہ آ گیا ہے کہ آ کے ٹھوکر مار کے آندا ہے کی کرنا پیا؟ حضرت ابو ایوب انصاری نے نا غیرت کی اکھاں نال دیکھیا، فرمایا میں کسی پتھر کو تے نہیں آیا، جے تو رسول اللہ میں تے سرکار کو آیا۔ قبر نو غصہ دینا جائز ہے لیکن پرہیز بہتر ہے۔ قبر تے دور رہو، فاتحہ کرو، فاتحہ تو بعد دعا کرو رب دی بارگاہ وچ، یا اللہ جو کلمہ کلام پڑھے ہے قبول فرما، اپنے محبوب دی بارگاہ اندر اپنی محبوب دی امت نو اس دا ثواب دے، تے یا اللہ اے جڑا ولی ہے نا ایدی روح نو پیش کرنا یا اللہ قبول فرما۔ اس تو بعد دعا کرو یا اللہ تینوں اس مقرر بندے دا واسطہ، یا اللہ تینوں اس ولی دا واسطہ، یا اللہ ایدی شب دی انتظاری تے تہجد گزاری، صوم و صلاۃ تے تقوی دا واسطہ، یا اللہ تینوں دے زہد دا واسطہ، انہیں تینوں راضی کیتا ہے، یا اللہ میں دے کول آیا، یا اللہ ایدی لاج رکھ دے اور میرے بیٹا عطا کر دے، یا اللہ میرے بیماری تو شفا دے دے، میرے رزق کی برکت دے دے۔ ایک طریقہ ہے ہو گیا۔ دوسرا طریقہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ڈائریکٹ اس ولی نو کہو قبر جڑا ہے کہ تسی اللہ دے نیک بندے ہو، تسی رب دی بارگاہ دعا کرو رب سانو پتر دے۔ سبحان اللہ۔ یہ دے وچ کسے پاسے بھی شرک دا شائبہ تے میں تو دس دو یار۔ اللہ تسی دعا کرو رب سانو شفا دے، ساڈی مشکل ٹال دے۔ ٹال دی کنے اللہ نے، ولی کی بنے وسیلہ۔ اچھا بھی بدر اللہ نے اللہ